اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو کہ باب علم ہیں، ان کی کچھ نصیحتیں، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی 13 رجب ان کا مبارک دن آ رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ امام کی کچھ چیزیں، کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کریں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، جو دن ابھی آیا نہیں ہے یعنی کہ کل، بریکٹ میں، اس کی پریشانیاں اس دن پر نہ لا دو جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی آج۔ بعض لوگوں کی ناکامی کی وجوہات جو ہے نا، وہ ان کی صلاحیتوں میں کمی نہیں ہوتی۔ لوگ ناکام ہوتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم دنیا دیکھو کتنی ترقی کر رہی ہے، فلاں کتنی ترقی کر رہا ہے، فلاں کتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، بلیم دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی صلاحیتیں نہیں دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت آنے والے کل کی فکر اور اندیشے میں ڈوبے رہتے ہیں کہ بھئی کل کیا ہوگا، اور اس وجہ سے وہ کوئی کام بھی کھل کر نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں مسلسل ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ تو امام نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جو ابھی کل آیا نہیں ہے اس کی پریشانیوں کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ جو تمہارے پاس آج کا دن ہے بس اور بس صرف اسی کی فکر کرو، اسی کے بارے میں سوچو اور اسی کے اوپر محنت کرو، تو کل بھی تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ پھر امام کی جو چوتھی حدیث ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا کمزوری عقل کی علامت ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر کسی کو خاطر میں ہی نہیں لے کے آتے۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کے دل سے جو سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی کہ خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم خود پسندی کا شکار ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ سب لوگ ہمیں ڈس لائک کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی یہ تو اپنے میں مگن رہتے ہیں، یہ تو بڑی اونچی چیز بن گئی۔ تو اپنے آپ کو بہت نچلی سطح پہ رکھنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ، جتنا بھی کچھ مل جائے لیکن انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سجدے رکھیں کہ جب آپ زمین پہ سر رکھتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے ذلیل، حقیر، مجبور ہیں، کہ وہ ہے نا، یہ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی مجرب ہے کہ یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں نہ اپنے موت پہ قابو ہے، نہ حیات پہ قابو ہے، نہ نفع پہ قابو ہے، نہ نقصان پہ قابو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذلیل حقیر تیرا بندہ۔ جب انسان سجدے میں سر رکھ کے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند کرتا ہے، یعنی کہ غرور کی وجہ سے سجدے ہی نہ کرے۔ تو امام نے ایک اور حدیث میں بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، ادب کے ذریعے اپنی عزتوں کو اور علم کے ذریعے اپنے دین کا تحفظ کرو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اکثر اوقات یہ شکایت بھی سننے میں آتی ہے نا، جیسے کہ بزرگ حضرات بچوں کی سنتے نہیں، لیکن اچھے آداب کسی کا بھی دل جیتنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اسی سے انسان کو عزت ملتی ہے، اسی سے انسان کی عزت قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دیندار انسان علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو علم نہیں ہے، وہ
کیا کریں لوگ کہ کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ بھئی علم حاصل کرو، علم سے ہی تمہیں ترقی ملے گی، علم سے ہی تمہیں عزت ملے گی، علم سے ہی تم اپنے نفس پہ قابو پا سکو گے۔ امام نے ایک ایک چیز کے لیے دیکھیں آپ بتایا ہے ہمیں کہ ایک دیندار انسان علم کی کمی کی وجہ سے بے دینی کی جانب مائل ہو جائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دین کیا ہے، میں کس چیز پہ عمل کروں کیا نہ کروں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک عابد و زاہد انسان کو یہ تک معلوم نہ ہو سکے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اسے کرنا کیا چاہیے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ علم کے ذریعے اپنے دین کا تحفظ کرو، ادب سیکھو، ادب کرو، لوگوں سے اچھی باتیں سیکھو۔ اور کتنی دفعہ ہم نے یہ بتایا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کے نماز جنازہ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اور نمازیں ہوتی ہیں وہ اس طرح مولانا پڑھ رہے ہیں اور قیام میں ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح نماز جنازہ ہے۔ اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو کہ نماز جنازہ خود پڑھنی ہوتی، جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے تو نماز جنازہ جائے گی نہیں آپ کی، صرف مولانا کی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی سورہ حمد کو صحیح طریقے سے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں سورہ حمد، لیکن اس کا زیر زبر پیش یا کچھ صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ دین کا تحفظ کس طرح سے ہوگا کہ ہم پہلے علم حاصل کریں پھر عمل کریں۔ پھر امام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی اور بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ سستی اور کاہلی میں سستانہ، سعادت اور خوشبختی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے وہ اتنا سست و کاہل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپرچونٹی ملتی بھی ہے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور جبکہ کوشش اور محنت سے انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ مسلسل محنت سے جہاں جسم حرکت میں رہتا ہے اور جسمانی اعضاء صحیح و سالم رہتے ہیں، وہاں اس کے ذریعے رزق حلال بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سستی اور کاہلی سے انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، جسم بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، معاشی مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا لوگ سوتے ہیں، جتنا لوگ آرام پسند ہو جاتے ہیں، اتنی ہی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ جتنا آپ بیٹھے رہیں گے، جتنا جو ہے نا آپ، اسی لیے کتنا زیادہ کہا جاتا ہے کہ آپ واک کریں، آپ چلیں پھریں، آپ کام کریں۔ نئی نوکر چاکر یہ وہ سب جمع کر لیتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر بہت ہوتا ہے، اور جو ہے خود بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر تو بیماریاں ایک کے بعد ایک گھیرے رکھتی ہیں۔ تو امام نے کہا خوشبختی سے دوری اختیار کر لیتا ہے وہ، یعنی بیماری اس کو گھیر لیتی ہے، اور جو ہے وہ سعادت کیا ہے کہ اس کو جو رزق حلال ملنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا کیونکہ محنت ہی نہیں کرنے کی کوشش کرتا۔ تو امام کی ایک ایک بات جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ عزیزان گرامی، پھر حدیث نمبر 7 میں امام فرماتے ہیں جو شخص فضول کاموں میں مشغول ہو جائے وہ زندگی کے حقیقی مہم امور سے کہ جن کی آرزو دل میں رکھتا ہے دور رہ جاتا ہے۔ فضول کاموں میں مشغول ہو جائے تو انسان کی زندگی تو بہت محدود ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کتنی زندگی ہے، 20 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 90، ہمیں کیا پتہ ہماری زندگی کتنی ہے، جتنی لکھوا کے لائیں بس اتنی زندگی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے اس کا۔ تو امام کہتے ہیں محدود زندگی ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں کرنے کے اہم کاموں کی فہرست بنائے تو اسے محسوس ہوگا کہ زندگی کم ہے اور کام بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایک منظم زندگی گزارے اور فضول اور لا حاصل کاموں سے پرہیز کرے، بصورت دیگر وہ اسی میں مشغول رہے گا، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد بیکار کام کرتا رہے گا، اور اہم کام جو ہے نا اس کی زندگی کے وہ رہ جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز جیسے کہ امام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہے، اس سے دین بھی سنورتا ہے اور دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کی فہرست بنائے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ صبح اٹھو تو اپنے سارے دن کا پلان ہونا چاہیے کہ بھئی کیا 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 کرنا ہے ہمیں، اس میں عبادت کا بھی وقت ہو، اس میں لوگوں سے بات چیت کا بھی وقت ہو، اس میں اپنی فیملی کے لیے جو ہے رزق حلال کی بھی تگدوں کرو، اس میں اپنے کوئی خاتون ہیں تو اپنے فیملی کے لیے کھانا وانا بنانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اور
بچوں کی ٹریننگ کرنا، بچوں کو پڑھانا، جو بھی کام ہوتے ہیں خواتین کے، بچوں کی کردار سازی کرنا جو سب سے بڑا کام ہے خواتین کے لیے، وہ کرنا، وہ رہ جائیں گے اگر ہم اسی طرح سے صرف ایک ہی کام میں لگ جائیں کہ بس باتیں کر رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آئی پیڈ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارے کام جو ہے نا رہ جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ آرزو، اور بس وہ دور رہ جاتے ہیں، آرزو ہی آرزو رہ جاتی ہے اور بلیم پھر دوسروں کو کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں کریں، اپنی زندگی کو پلان کریں، منظم کریں۔ امام نے تو چلتے وقت بھی بالکل آخری وصیت میں بھی کہا کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات امام نے کہی، کہ یہ یعنی اتنی محکم بات تھی، اتنی عظیم بات تھی کہ امام نے آخری وصیت میں کہا کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کی جو ولادت ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی بڑا جو ہے نا چینج لے کے آئے، اور ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔